بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضل ہی تعالی مثنوی شریف کا 20واں سبق پڑھیں گے۔ موضوع انسان کی حقیقت اور عاجزی کا سبق۔ پہلا شعر: گفت پیغام بر کہ برمائے می رسد، آنچہ از ما سوا حق می برسد۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس وہی چیز پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور جو کچھ ہماری جانب سے جائے وہ بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ تشریح: انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ خود کو کسی شے کا مالک سمجھنا محض فریب ہے۔ ما امانت دار آنکو خدا ژیم، باز باید داد چون موقوفہ ایم۔ ترجمہ: ہم اس نیک خدا کی امانت دار ہیں اور آخر کار ہمیں یہ سب واپس لوٹانا ہے، کیونکہ ہم تو محض رکھوالے ہیں۔ تشریح: یہ دنیا، مال و عزت و منصب، ہم محض ایک نگران ہیں، اصل مالک رب العالمین ہے۔ خود کو مالک سمجھنے کا مطلب حقیقت سے انکار ہے۔ تیسرا شعر: جز دو عالم ہرچہ بینی فانی است، ہرچہ جز معشوق باقی کانی است۔ اس دنیا اور آخرت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ معشوق یعنی اللہ کے سوا ہے وہ مٹی میں ملنے والا ہے۔ تشریح: یہ شعر ہمیں زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیتا ہے۔ ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات اور اس کی رضا کے۔ جو چیزیں دل کو اللہ سے ہٹاتی ہیں وہ اصل میں دھوکہ دیتی ہیں۔ نمبر 4 شعر: خاک را بر سر نہ اے جان عزیز، تا شوی در چشم حق ہم چون گریز۔ ترجمہ: اے عزیز، جان لے، اپنے سر پر خاک رکھ تاکہ تو اللہ کی نگاہ میں عاجز اور انکساری والا بن جائے۔ تشریح: مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں نفس کو توڑنے، غرور کو خاک میں ملانے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو جھکتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ چون گزر کردیز خود گردیز حق، زاں سبب بنما تو خود را خاک حق۔ ترجمہ: جب تو اپنے نفس سے گزر جائے گا تو اللہ سے وابستہ ہو جائے گا، اس لیے خود کو اللہ کے سامنے مٹی کی طرح بنا لے۔ تشریح: اللہ تک رسائی خودی کے ختم ہونے سے ہوتی ہے۔ جب انسان میں سے تو کی طرف آتا ہے تب وہ حقیقت کو پاتا ہے۔ خلاصہ سبق: مثنوی کا یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان نہ خود مالک ہے نہ ہمیشہ رہنے والا، ہر چیز اللہ کی امانت ہے اور واپس لوٹانے والی ہے۔ عاجزی، خاکساری اور خودی کو مٹانا ہی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ فانی دنیا کی چمک دمک صرف ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی قربت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو جھکتا جانتا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔